لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولا صقرين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. رسول اکرم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ نے بارہا ذاکرین سے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں: الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب میں اگر بات کروں تو قرآن اور حدیث کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ کلام جو قرآن ہے وہ لفظ بلفظ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، مگر اور قرآن کے بارے میں یہ شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کچھ پھیر بدل کی گئی ہو یا اس میں سچ و جھوٹ ملایا گیا ہو. سارے محترم، لیکن حدیث کے بارے میں 100% شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لفظ بلفظ رسول خدا کا کلام ہے. ہو سکتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والے راوی نے اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں جوڑی ہوں، کچھ باتیں ہٹا دی ہوں، لیکن اگر کسی حدیث کی صداقت کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ یہ لفظ بلفظ رسول اللہ کا کلام ہے تو یقیناً قرآن مجید کا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث کا مرتبہ کم ہے کیونکہ وہ رسول خدا کا کلام ہے. مگر صداقت کے لحاظ سے دونوں کا مرتبہ برابر ہوگا، اس لیے کہ جس طرح کلام اللہ اللہ کی کتاب رسول خدا کی زبان سے جاری ہوا ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی رسول خدا کی زبان سے جاری ہوئی ہے. ایک بات میں کہوں گا اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، آئیے اس کی صداقت کا عالم دیکھتے ہیں. تو کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو مخاطب ہو کے فرمایا: کیا تم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ میرے نانا کی حدیث نہیں سنی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تو لشکر یزیدی اس بات کا انکار نہیں کرتا، خاموشی سے سنتا ہے. یعنی انکار نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ چپ ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. لہذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حدیث کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ لشکر یزیدی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ایک سوال پر محمد تو یہ حدیث کی صداقت کا عالم ہے. سارے مطلب اب ذرا حدیث میں غور کیجئے، اس حدیث کو ذرا پڑھیے کہ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں: الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. سارے محترم، عربی میں حدیث ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور عربی ایک وسیع زبان ہے، لیکن اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے تو اس کے پورے معنی مفہوم کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ نہیں کر پاتے، اس کا پورا معنی مفہوم نہیں آ پاتا. سارے محترم، اور ترجمہ ہوتا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو یہ ترجمہ ہوتا ہے. سارے محترم، لیکن آپ حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ اہل جنہ، اہل جنہ کا ذکر ہے. سارے محترم، اب یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب بھی جنت والوں کا تذکرہ کیا یا جہنم والوں کا تذکرہ کیا تو اصحاب جنہ کہا ہے یا اصحاب النار کہا ہے. سارے محترم، یہ حدیث میں اصحاب جنہ یا اصحاب النار ہے، لیکن حدیث میں اہل جنہ. سارے محترم، اب یہ اہل جنہ کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، واقعہ نوح آپ کے سامنے ہے کہ
سیلاب نوح آیا ہوا ہے، جناب نوح کی کشتی سیلاب تک تیرتی ہوئی جا رہی ہے. تبھی جناب نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہا کہ بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے. تو جناب نوح کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس بڑا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لے لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. تب نوح فرماتے ہیں، نبی نوح فرماتے ہیں کہ بیٹا آج کے دن اس دنیا میں اس کشتی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو نجات دے سکے. ابھی یہ بات وہی نہیں تھی کہ تبھی ایک موت اٹھی اور جناب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا. تو پروردگار جناب نوح پڑھ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار عالم تو نے کہا تھا کہ جو میرا اہل ہوگا تو اسے بچا لے گا، کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. آواز قدرت آتی ہے کہ اے نوح بے شک یہ تمہارا بیٹا ہے لیکن یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. ایک سب آپ پر محمد اللہ لہذا سمجھ میں آیا کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لائق ہونا، اس چیز کے ایلیجبل ہونا. اور آسان طریقے سے بات کروں، اگر ہم دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی نیتا ہے، اسے کوئی گدی مل گئی، کوئی منصب مل گیا، اکثر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یہ جو تھا اس کے لائق نہیں تھا، اس کے اہل نہیں تھا. عزت محترم لہذا بات واضح ہو گئی، اہل کا مطلب ہے کہ لائق ہونا. عزت محترم اب رسول اکرم حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین ہے سید شباب اہل جنت. عزت محترم اب ذرا غور کیجیے، کیا رسول خدا اپنی نوازوں کی محبت میں ان کی فضیلت بتا رہے ہیں؟ عزت محترم نہیں، رسول اکرم جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کار رسالت انجام دے رہے ہیں. کار رسالت کیا ہے؟ کار رسالت یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کون جنت کا اہل ہے، کون جہنم کا اہل ہے. اس سے بات کرو ہم رسول اکرم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کی سردار ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم کو دیکھو کہ جنت کا اہل وہ ہے جو دنیا میں حسن حسین کو اپنا سردار مان رہا ہے. جو حسن حسین کو اپنا سردار دنیا میں مان رہا ہے وہی جنت کا اہل ہے. جو حسن حسین کو دنیا میں اپنا سردار نہیں مانتا وہ جنت کا اہل ہے. عزت محترم اب ذرا میں اپنے استدلال پر ایک بزرگ صحابی کے کردار سے سمجھ کروں. عزت محترم حضرت ابو ہریرہ مسلمانوں کے درمیان بڑا نام ہے، بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے اور امام حسن میں کمزنی کا عالم ہے. ایک بار امام حسن ان کے سامنے سے گزرے تو کمزنی کا عالم ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے ایسے جھک کر سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا سیدی. لوگوں نے دیکھا کہ اعتراض کیا کہ اے ابو ہریرہ آپ کی عمر زیادہ ہے، حسن ابھی کمزن ہے، آپ نے ان کو سردار یا سیدی کہہ کر کیوں سلام کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا تھا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. عزت محترم صحابی ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کی سرداری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کی سرداری کی بات ہو رہی ہے. اگر یہاں حسن حسین کو جنت کا سردار مانوں گا تبھی جنت میں جانے کا اہل پاؤں گا. اس سوال پر یہاں بات واضح ہو گئی. جنت میں جانے کا اہل وہ ہے کہ جو حسن اور حسین کو اپنا سردار مانے. جو مانے گا وہ جنت کا اہل ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ جنت کا اہل نہیں ہوگا. اب مجھے کہنے دیجیے کہ حسن کو سردار ماننے والا کبھی حسن سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، حسین کو سردار ماننے والا کبھی حسین سے جنگ نہیں کرے گا. اجازت محترم لہذا پتہ چلتا ہے حسن سے بیعت کا مطالبہ کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، حسین سے جنگ کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اس سے بات کرتا ہوں یہ امام حسن امام حسین کی فضیلت ہے. ہمارے یہاں دونوں کا مقام برابر ہے. رسول اکرم نے دونوں کی برابر فضیلتیں بتائی ہیں، دونوں کو جنت کا پھول کا بات برابر کہا، دونوں کا مرتبہ برابر بتایا جانے لگا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصبی جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ اہل بیت کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اور آل امیہ کی ان کے برے کردار کو چھپانے کے لیے شک و شبہات پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں کی فکر الگ الگ تھی، دونوں کو فکر میں تضاد تھا. ایک سلح پسند کرنے والے تھے، ایک جنگ پسند کرنے والے تھے. ذات محترم ایک سوال کروں ہمارے
معاویہ اور اس کی جماعت کی فضیلت کو بتانے کے لیے جانے محترم مگر اس کے آگے کی حدیث نہیں پیش کرتے. آگے کی حدیث یہ ہے کہ حسن ایک پہاڑ جیسا بڑا لشکر لے کر آئے. حسن ایک پہاڑ جیسا بڑا لشکر لے کر آئے جس کو دیکھ کر امریاس معاویہ سے کہتا ہے اے معاویہ میں ایک لشکر دیکھ رہا ہوں, اگر اس نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی تو اس وقت تک واپس نہیں جائے گا, تب تک اپنے مخالفین کو بھگانا دے گا محترم. تو معاویہ نے مصلحت کو دیکھتے ہوئے صلح کی پیشکش کرتا ہے اور سارا کاغذ دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں شرط لکھ دیں ہم ماننے کو تیار ہیں محترم. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ جنگ کے اصولوں میں ہے کہ جو ہارنے لگتا ہے وہی صلح کی پیشکش کرتا ہے ظالم محترم. آپ آج کی دنیا میں بھی دیکھ لیں, ایران اور امریکہ کی جنگ میں دیکھیں کہ جو ہارنے لگا اس سے پہلے صلح کی پیشکش کرتی. ایک سلام کرنا اللہ پہ ظالم محترم. اسی طرح ایک اور شبہ پیدا کیا گیا کہ جب امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی تھی تو آپ کو کیا آپ کے بولنے کے معاویہ کے خلاف آپ کیوں ہمارے کو حملہ کرتے ظالم محترم. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صلح میں اپنا ہی حق کا معیار ہے, اگر صلح میں اپنا ہی مان لینا ہے تو ظالم محترم تو آپ کفار مکہ کو بھی مانیے کیونکہ رسول خدا نے کفار مکہ سے بھی رہتے بیٹھے تھے. سلوات کا مطلب پھر یہ کہا گیا کہ امام حسن نے خوف کی وجہ سے صلح کی, خوف کی وجہ سے صلح کی, مجبوری میں صلح کے جانے محترم. امام حسن ایک بہت بڑا لشکر لے کر معاویہ کے مقابلے پر نکلے تھے. امام حسن جنگ صفین کی باقی کی جنگ لڑنے کو نکلے تھے جو جنگ صفین مولا علی کے زمانے میں ہوئی تھی. امام حسن ایک لشکر لے کر معاویہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے تھے لیکن معاویہ نے صلح کیا جانے محترم. تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی کہ اگر کافر بھی تمہیں صلح کے لیے بلائے تو صلح میں بجانے محترم. تو امام حسن نے صلح اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہ ہو اور مسلمانوں کا خون پیدا نہ رکے, اور صلح کے ذریعے سے معاویہ کے گلے میں صلح کی شرطوں کے ذریعے سے معاویہ کے گلے میں ایک ایسی گھنٹی باندھی کہ بہتی دنیا تک کے لیے معاویہ کے کردار کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا. ایک سلام پر محمد کا دنیا تک معاویہ کے برے کردار کو چھپا نہیں سکتا. سلیمان حسن کے ذریعے سے کام نے معاویہ کو اجاگر کر دیا محترم. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یزید کے نام پر بحث نہیں کرتے, یزید کو سارے برا کہتے ہیں, یزید کو جو اچھا مانتے بھی ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ پھر بولا یزید کو اچھا بولے جانے محترم. اگر وہ بولے کہ ان کی پبلک کو مارے گی, لیکن بات معاویہ پہ آتی ہے, معاویہ کے اوپر بات یہ کرتے جانے محترم. تو بس میں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتا دوں کہ معاویہ کے بارے میں جب بھی بحث ہو تو ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, حدیث عمار ابن یاسر جانا محترم. رسول اکرم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, ہر صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کر لے کے آ رہا ہے, لیکن حضرت عمار ابن یاسر دو پتھر کاندھوں پر لے کے آ رہے ہیں. ایک بار رسول اکرم نے دیکھا, رسول اکرم آگے بڑھے اور انہوں نے جناب عمار کی کرتا کھاڑا اور کہا ہے عمار ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہیں ایک باقی جماعت بدل کرے گی اور تم اسے اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے, وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوگے. ظالم محترم اب تاریخ اسلام اٹھا کر خود دیکھیے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو کس نے قتل کیا. ایک سلام پر اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے کہ جس میں یہ ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور ان کا مال لوٹنے والا دونوں جہنمی ہیں. ظالم محترم اب اس کے ذریعے سے دیکھا جائے تو تاریخ میں جس نے حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کیا اس کا نام ابو الغالیہ ہے جو صحابی رسول کے. ظالم محترم اس حدیث سے ان کا یہ بھی بھرم ٹوٹ گیا جو یہ بھرم لے کے گھومتے تھے کہ ہر صحابی جنتی, ہر صحابی ستاروں کے مانند ہے, جس کی پیروی کرو نجات پا جاؤ گے. اگر یہ ہے تو پھر یہ حدیث کیوں ہے کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے. ایک سوال کرو کا یہ تو ہوا جو امام حسن پہ اشتہار کیا گیا. اس کے بعد امام حسین پہ, امام حسین کی جنگ نہیں تھے. ظالم محترم امام حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, امام حسین امن امان کے لیے نکلے تھے. جنگ کے لیے نکلتے تو مدینے سے بڑا لشکر لے کر نکلتے, لیکن امام حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے. اگر امام حسین مدینے سے بڑا لشکر لے کر نکلتے تو پھر امام حسین پہ الزام لگاتے
जब मरेगा, मरने के बाद अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा और खिलाफत को शूरा के सुपुर्द करेगा। लेकिन मुआविया ने सुलेमान हसन की एक शर्त को नहीं माना, लिहाजा सुलेमान हसन तो वही टूट गई थी। इमाम हुसैन के बाद पूरा हक था कि मुआविया के खिलाफ एक्शन ले। इस सवाल पर हम एक और जो इस्तेमाल किया जाता है, वो शुभा पैदा किया जाता है कि आप जो शेर पढ़ते हैं कि आप जो शेर पढ़ते हैं कि कत्ले हुसैन अस्र में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये एक हदीस पेश किया जाता है कि ये शेर पेश किया जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हुसैन की शहादत के बाद ही इस्लाम जिंदा हुआ, और जो बुराइयां इमाम हुसैन की शहादत से पहले हो रही थी वो इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी हो रही है, देखा जाए तो। और ये हकीकत है कि अगर हम तारीख इस्लाम को देखें, जो फिस्क व फजूर, जो शराब, जो बदकारियां इमाम हुसैन की शहादत से पहले हो रही थी, वो बाद में और ज्यादा होने लगी। मुआविया की औलाद खत्म हुई तो मरवानी आए, मरवानी उससे ज्यादा फजूर करने वाले, उसके बाद अब्बासी आए, अब्बासी से ज्यादा फजूर करने वाले। अपने जमाने में देखे तो आले नहयान और आले सऊद ये कुल्लम कुल्ला इसको फजूर करने वाले। इमाम हुसैन की शहादत के बाद देखा गया कि इसको फजूर और बुराइयां तो और ज्यादा बढ़ गई। तो पूछने वाले ने पूछा कि आखिर शहादत से हासिल क्या हुआ, आखिर करबला के वाक़ये से हासिल क्या हुआ? मतलब इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है कि बेशक जो बुराइयां पहले भी हो रही थी, बाद में और ज्यादा बढ़ गई, मगर फर्क ये है कि शहादत इमाम हुसैन से पहले की जो बुराइयां और जो फिस्क व फजूर हो रहा था, लोग उसे दीन का हिस्सा समझ रहे थे। यानी खुलफा के जमाने से लेकर यजीद के जमाने तक दीन में जो तब्दीलियां और जो मिलावट की गई थी, जो तहरीफ की गई थी, लोग उसे दीन का हिस्सा समझ रहे थे। बस इमाम हुसैन ने अपने खून नाहक के जरिए एक खत अजीम भेज दिया, एक खत फासिल भेज दिया कि देखो आज के बाद मुसलमानों का कितना और है, इस्लाम और है, मुसलमान कुछ भी करते रहे, लेकिन आए इस्लाम वो है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक सवाल करूँ एक और शुबा पैदा किया गया और जान छुड़ाई गई यजीद और उसके बाप को बचाने के लिए कि कूफियों ने बुलाया था और कूफियों ने कत्ल किया। तो अल्लामा अली नाकन साहब का बड़ा मशहूर जवाब है कि आओ तुम भी लानत करें और हम भी लानत मोहतरम बेशक ये जवाब देते रहे, लेकिन आओ हम हदीसों में भी देखें कि हदीसों के अंदर क्या बात है ऐसा है। तो पहले देखा जाए कूफे में जिन्होंने खत लिखकर बुलाया सरे फहरिस्त जिन लोगों के नाम थे, तो सरे फहरिस्त जिन लोगों के नाम थे वो सुलेमान इब्न सुरद ये सहाबी रसूल हैं कि जिनसे इमाम बुखारी ने बहुत ही हदीसें में इजाज़त मतलब, तो ये कोई कूफी नहीं थे बल्कि सहाबी थे जिन्होंने हुसैन को जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था, लेकिन करबला के मैदान में ना पहुंच सके और बाद में उन्होंने एक तवाफीन का लश्कर खड़ा किया, 4000 तवाफीन का, जो इमाम हुसैन के इंतकाम के लिए निकला मतलब। और अगर इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले शिया थे तो ये बताओ कि कूफे में गवर्नर कौन था, ये बताओ कि वहां का जो जनरल था वो कौन था, कूफे में गवर्नर इब्न ज़ियाद था जो यजीद का आदमी था, उमर इब्न साद कौन था, ये सहाबी का बेटा था, शिमर इब्न ज़िलजोशन कौन, ज़िलजोशन सहाबी का बेटा, सन्नान कौन था, अनस का बेटा, अनस इब्न अबी ज़र मतलब। तो ये कहकर दामन नहीं छुड़ाया जा सकता कि शियों ने मारा और शियों ने बुलाया और शियों ने कत्ल किया। तुम तारीख उठाकर देखो इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले असहाब की औलादे हैं। इस सवाल के मामला में आपका वक्त नहीं होगा, आप शुरू से मुझे सुन रहे हैं। आज की तारीख हमारे यहाँ जनाब मोहम्मद से मंसूब है। चंद अपने मसाइल को सुने और आपकी जहमत तमाम। शब आशूर जब सभी अपने खैमों में थे, एक बार इमाम हुसैन सभी खैमों का जायजा लेते हैं और जायजा लेने पर जनाब ज़ैनब के खैमे के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि जनाब ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर कुछ वसीयतें फरमाने कह रही है कि मेरे बच्चों कल इम्तिहान का दिन है, कल इम्तिहान की घड़ी है, कल तुम अपने मामों पर अपनी जान कुर्बान कर
कहा मादर गिरामी कल का सूरज निकलने दीजिए, हमें नशरिया को दिखा देंगे कि हम जाफर तैयार के पोते और हैदर करार के नवासे हैं। सुबह आशूर हुई, एक सहाबी जा रहा है और शहीद हो रहा है जाने मतलम। इस बार साहब थे, उसके बाद बनी हाशिम का नंबर आया। एक बार जनाब ज़ैनब ने मेरे दोनों बच्चों को खैमे में बुलाया और कहा ऐ मेरे बेटो, अरे क्या रात के सारे वादे भूल गए, क्या जब तक दुनिया बख्शोगी, जब तक अपनी जान अपने आका हुसैन पर कुर्बान न करोगे। अरे एक बार बच्चों ने हाथ जोड़ा और कहा मादर गिरामी, अरे आका इजाजत नहीं देते। अरे एक बार इमाम हुसैन को जनाब ज़ैनब ने खैमे में बुलाया और कहा भैया, अरे मैं रोज़ महशर अपनी माँ फातिमा ज़हरा को क्या मुँह दिखाऊंगी। अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि जब मेरे बेटे हुसैन पर वक्त आया था, अरे तुमने मेरे बेटे हुसैन के लिए क्या कुर्बान किया। आज़ादारो, अरे शहादत की जब इजाजत मिली, अरे एक बच्चे को जनाब हुसैन ने घोड़े पे सवार किया, एक को जनाब अब्बास ने मक्तल की तरफ रवाना किया। जब हज़रत अब्बास किले पर खड़े होकर दोनों शहादातों की जंग देख रहे थे, एक बार दोनों शहादातों ने एक बार आवाज़ पड़ा, आओ हमसे जंग करो, अरे हम जाफर तैयार के पोते और हैदर करार के नवासे हैं, हम बनी हाशिम के शेरों में से एक शेर हैं। एक बार एक ने दाहिनी जानिब से हमला किया, दूसरे ने बाएं जानिब से कल्ब लश्कर को चीरते हुए एक बार वो मेरे साथ तकाईमे तक पहुंचे, तो मेरे साथ तकाईमे पे हमला किया और मेरे साथ निकल के भाग गया। अरे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे तुमसे नहीं समझ रहे, अरे सब मिलकर एक साथ हमला करो। अरे एक बार फौजी अश्किया से उठी, अरे सबने एक साथ हमला किया। अरे दो नाने मासूम कहाँ तक लड़ते, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, जख्मी होकर जमीन पर आए, आवाज दी आका हुसैन मदद को आइए। जैसे ही आवाज को सुना, उधर से हज़रत अब्बास आगे बढ़े और इमाम हुसैन आगे बढ़े। अरे बच्चों का लाशा खैमे में आया, इमाम जनाब ज़ैनब ने अरे एक बार सर को सजदे में डाला और शुक्र अदा किया परवरदिगारा हमारी ये कुर्बानी कबूल कर। आज़ादारो एक रिवायत सुन लें कुरान की तकत तमाम कि जब तयस्सुर रिहाई मिली, जब तयस्सुर रिहाई मिली और जनाब ज़ैनब ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अरे एक बार यजीद से कहो कि हुजरा खाली कराए जिसमें हम अपने शोहदा का मातम कर सकें। एक बार और शहीदों के सरों को हमें दे दिया जाए। हुजरा खाली कराया गया, बीबियां ने मातम शुरू किया। अरे एक शहीद का सर आता, एक बीवी पर के ले लेती, जनाब अकबर का सर आया, जनाब उम्मे लैला ने ले लिया, जनाब कासिम का सर आया, अरे जनाब उम्मे फरवा ने ले लिया, अरे असगर का सर आया, जनाब रुबाब ने बढ़कर ले लिया। अरे जब सारे सर आ गए, वहाँ शामी औरतें मौजूद थी, कहती हैं अरे छोटे छोटे जो नन्हे सर किसके हैं, क्या इनकी माँ मर गई है। अरे एक बात है बताना पड़ता है, कहा अरे बीवी ऐसा ना कहो, अरे इसकी माँ अभी जिंदा है, मगर मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं या अपने बच्चों का मातम करूं। आज़ादारो जनाब ज़ैनब ने कूफे के शाम तक कभी अपने बच्चों का मातम न किया, लेकिन एक बार जब मदीने पहुंची, घर में कदम रखा, अरे जो छोटे छोटे अरे बच्चों के बिस्तर लेके एक बार माँ की ममता जगी। अरे एक बार अरे दोनों बिस्तरों को पकड़कर अरे टूट टूट के रोई, इतना रोई कि